آج انسان کو اس کا گناہ اس کو کھا رہا ہے، اس کو تباہ کر رہا ہے، اس کو برباد کر رہا ہے، اس کی زندگی میں بے اطمینانی ہے، ڈپریشن ہے، سکون چھن چکا ہے، اور پوچھو تو کہتا ہے کہ صاحب خیریت ہے۔ خیریت کچھ نہیں، اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر چکا ہے۔ جیسے ٹوٹی بھنگی نجاست اور گندگی اور غلاظت سے کمپرومائز اگر وہ نہ کرے تو وہ دھندا کیسا کرے گا؟ چمار ہر کسی کا جوتا سونگتا ہے، لیاب کے اندر پیشاب ٹیسٹ کرنے والا بڈھے کا، بڈھی کا، جوان کا، مرد کا، عورت کا، سب کا پیشاب ہاتھ لگاتا ہے، کمپرومائز کر چکا ہے۔ اگر وہ پیشاب کو ہاتھ نہ لگائے، پاخانے کو ہاتھ نہ لگائے، بلغم کو ہاتھ نہ لگائے، جورو بچوں کو کون پالے گا؟ وہ سوچتا ہے۔ ٹوٹی گٹر صاف نہ کرے، وہ سوچتا ہے میری بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ جتنے لوگ گنہگار ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ نیکیاں زندگی میں مسرت لاتی ہیں، خوشیاں لاتی ہیں، خوشبوئیں بکھیرتی ہیں، عطر والی فضا، امن والی فضا کو بناتی ہیں، اور برائیاں انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بیوی ہوگی دشمن، اولاد ہوگی نافرمان، مال ہوگا اور دولت ہوگی جو اسے نقصان پہنچانے والی، کوئی اس کی زندگی میں امن نہیں اور کوئی سکون نہیں۔ اور جن کی روح نیکیوں کی خوشبو سے معطر ہوتی ہے، اللہ نے اس خوشبو کو ایسے ان کو مجسم کیا کہ وہ روح سے نکل کر جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بھیج کر کہتی جاؤ ان شیشیوں کے اندر آقا کے پسینے کے قطروں کو لے کر آؤ، آپ کی روح جو پاک ہوئی، آپ کی روح جو معطر ہوئی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی معطر ہو گیا۔ آپ کی روح اتنی سوری، نیکیوں کا اثر اتنا پڑا کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا آقا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا اللہ نے پیدا تو کیا تھا لیکن میرے نیکیوں اور میرے جسم کی معطر خوشبو کی وجہ سے وہ بھی میرا تابع ہو گیا۔ شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ آقا کا تابع ہو گیا۔ نیکیاں انسان کی زندگی میں خوشبو لاتی ہیں، نیکیاں انسان کی زندگی کے اندر امن لاتی ہیں، سکون لاتی ہیں۔ برائیاں انسان کو تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ جھوٹ بولا روزی میں کمی ہو گئی، نماز کو چھوڑا زندگی کی برکت ختم ہو گئی، غیبت کو کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر پیٹ خراب ہو گیا، جسم خراب ہو گیا، بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ یہ صبح سویرے پیشاب ٹیسٹ کرانے کا، صبح سویرے پاخانہ لیاب میں لے جانے کا، صبح سویرے نجس خون جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مواخذہ ہے۔ حضرت اوس ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی سخت کلامی کرتی ہے، میری بیوی مجھے بدشکل نظر آ رہی ہے، میری بیوی میری بات نہیں مان رہی ہے، میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا اللہ آج مجھ سے ناراض ہے۔ میری اولاد میں اور میری بیوی کے اندر جب دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ ناروا سلوک کر رہے ہیں، سخت سلوک کر رہے ہیں، میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خراب ہے۔ اس زندگی میں امن چھن رہا، سکون جا رہا ہے، غارت ہو رہا ہے، یہ اس لیے نیکیاں ہٹ رہی ہیں اور برائیاں ہیں۔ آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، کسی رنڈی کو دیکھیں، کسی فلم میں کام کرنے والی بدکار عورت کو دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں ٹیمپروری آپ کو لذت تو ملے لیکن آپ کو اس گناہ کی نحوست نہ لگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی
اپنی نگاہ کو بری جگہ پر ڈال سکتا تھا، لیکن اس نگاہ کو اس نے قابو میں کر لیا اور اپنے کنٹرول میں کر لیا. فرماتے ہیں میں اسے جنت کا وہ مزہ دوں گا کہ پھر وہ یاد کرے گا، یعنی دعا کرے گا، مزہ ملے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ مناجات کی لذت دیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 3 مہینوں تک ان کی تہجد چھوٹ گئی. اللہ والے تھے، اللہ والے تہجد پڑھا کرتے ہیں. آج لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں اور پھر دوسری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں. اللہ والوں کی نشانی کہ ان کی زندگی میں تہجد ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق یہ ہیں. 3 مہینے تہجد چھوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، گڑ گڑا یا اور توبہ کی. فرمایا اللہ کیوں ایسے ہوا؟ فرمایا ایک مرتبہ تم تہجد پڑھ رہے تھے اور تمہارے بغل میں ایک بندہ اور تہجد پڑھ رہا تھا، اور تہجد پڑھنے کے بعد جب وہ دعا کرنے لگا اور دعا میں رونے لگا تو تم نے دل میں خیال کیا اور اپنے ساتھی کو کیا بتایا؟ دیکھو یہ ریاکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے، رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. تم کو کیا ضرورت تھی غیبت کرنے کی؟ اس غیبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں 90 دنوں تک، 3 مہینے تک ہم نے تمہیں تہجد سے محروم کر دیا. اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے، اگر آج کسی کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، اگر آج کسی کی داڑھی منڈ رہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا ہے. جس اللہ نے 1 کروڑ زمین دی، جس اللہ نے 200 جوڑے کپڑے دیے، 300 جوڑے کپڑے دیے، ایک دوپٹہ نہیں دے سکتا تھا، ایک برقع نہیں دے سکتا تھا. اللہ نے کہا رنڈیوں کے کپڑوں کے تم حامل تو ہو سکتے ہو، لے سکتے ہو، لیکن بی بی فاطمہ کا برقع تمہارے گھر میں نہیں آ سکتا. یہ عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مواخذہ ہے. نماز چھوٹتی ہے، داڑھی منڈتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اولیاء کرام کے تعلق سے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، گناہ کا دائیا پیدا ہوتا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے. اور آدمی نیکیوں کی زندگی گزارے، پرہیزگاروں کی زندگی گزارے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بدبودار ماحول کے اندر بھی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں. آج دنیا کے لوگ اور دنیا دار عورتیں کیسا کریم استعمال نہیں کرتی اور کیسے کاسمیٹک استعمال نہیں کرتی، کون سا قیمتی صابن، شیمپو، اسپرے اور پھول استعمال نہیں کرتی. سب کچھ استعمال کر کر بھی لگتا ہے یہ بدصورتی کا پتلا ہے، لگتا ہے کہ یہ چونے کا پانی ہے جس کو لگا دیا گیا ہے. وہ لذت جو عورت کے اندر ہوتی ہے، عورت کے اندر جو کشش ہوتی ہے، عورت کے اندر جو جسمانیت ہوتی ہے، وہ تمہیں یہود و نصارہ اور امریکی کتوں کا بنایا ہوا کاسمیٹک وہ نہیں دے سکتا. وہ دے سکتا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر دے گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا دے گی. یہ فیئر اینڈ لولی، یہ کاسمیٹک، یہ شیمپو، یہ صابن، یہ چونے کے پانی لگیں گے. مرد انہیں دیکھ کر سمجھے گا کہ میں ایک بندریا کو دیکھ رہا ہوں، ایک ناٹک والی کو دیکھ رہا ہوں. ذرا پانی پڑا اور دیوار پر کا چونا اتر گیا. یہ تہجد کی نورانیت، یہ کلام پاک کی نورانیت اور یہ پردے اور یہ شرم و حیا کی چادر اس کو موت کے بعد بھی، اس کو قبر میں بھی معطر رکھے گی، خوشبودار رکھے گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو ایک مقام پر رک گئے. فرمایا جبرائیل کیا جنت آ گئی؟ جبرائیل امین نے فرمایا جنت نہیں آئی. فرمایا کہ جنت ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو دنیا میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی. جبرائیل امین نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مزار یہاں پر ہے اور ان کی خبر اتنی معطر ہے کہ خبر سے نکل کر باہر جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
یہ شرم کی چادر کو انہوں نے لیا تھا، حیا کی چادر کو انہوں نے لیا تھا. وہ فرعون کے محل میں رہ کر انہوں نے کبھی بیوٹی پارلر کا رخ نہیں کیا تھا، انہوں نے بال نہیں کٹوائے تھے، انہوں نے چولی کو نہیں کٹوایا تھا، انہوں نے جسم کی نمائش نہیں کی تھی. آنکھ پر، جسم پر بچھو چھوڑے گئے، سانپ چھوڑے گئے، مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا، کیلیں ماری گئی، لیکن اللہ نے اس بدبودار ماحول کے اندر جنت کی خوشبو کو